یقین کریں آپ لوگ ویڈیو ڈالنا اس طرح نا ولاگر کے لیے، ایک ولاگر کے لیے اس طرح نا جیسے کسی ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਨਾ ਜੇਸ ਸਮੇਤ ਵਿਆਹ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਕੂਨ 'ਚ دوسرے دن لیٹتا ہے نا، کہتا ہے کہ جی ਧੀ ਭੈਣ ਵਿਆਹੀ گی اپنے گھر دی ہوگی، اس طرح اب جو یوٹیوبر ہوں گے وہ میرے اس درد کو سمجھ رہے ہوں گے، جن کا چینل ہے۔ السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، اور میں اسلام آباد میں اس لیے کرتی ہوتی ہوں کہ ہر کوئی یوٹیوبر پہلے 2 منٹ بات کرتا ہے پھر سلام کرتا ہے۔ ویسے تو شروع سے ہی سلام دعا کرنے لگ جو لوگ بور ہو کے نا آگے کر دیتے ہیں ویڈیو کو۔ سلام تو میرا آپ لوگوں کے لیے پہلے ہے، اس لیے مائنڈ نہ کیا کریں۔ تو یقین کریں صبح سے کہہ رہی ہوں ویڈیو کی وائس اوور کرنی ہے، لیکن اب جی ویڈیو نہیں بنائی، ہانڈی بنائی ہے، ابھی سالن بنایا، برتن دھوئے ہیں، آٹا گوندا، تو پھر میں نے کہا چلو ساتھ یہ ٹرائی پوڈ پہ لگا لیتی ہوں، ساتھ آپ لوگوں سے باتیں کر لوں گی بعد میں۔ تو واقعی قسم سے اتنا بڑا بوجھ لگتا ہے نا، پیسے کمانا آسان نہیں ہے، وہ بھلے یوٹیوب ہے یا اٹا روڑے چاڑیاں تے یا کار بنانے۔ اچھا جو بھی اس چینل پہ ہے نا میری ویڈیو کو پورا دیکھ کے جائیے گا، ٹھیک ہے؟ مجھے پتہ میرے سارے احسان نہیں ہوگا، آپ لوگوں کا مہربانی ہوگی، پیار سے کہہ رہی ہوں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ لوگوں کو میری عجیب باتیں سننے کو ملے۔ اچھا یہ روایتی باتیں مجھے بالکل بھی نہیں آتی، چینل سبسکرائب کر جاؤ، بیل آئیکن کے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو مطلب گھنٹی نو دبا جاؤ، اچھا یہ ساری باتیں۔ اور کل میں نے اپنا نمبر ڈالا تھا جس کی وجہ سے 3-4 سسٹر نے میرے ساتھ رابطہ کیا ہے، اور وہ بہت ان کا شکریہ، انہوں نے بہت محبت دکھائی ہے۔ انشاءاللہ میری بھی کوشش ہوگی جن کو ان میں سے سپورٹ چاہیے ان کو میں سپورٹ کروں، ان کے چینل دیکھوں۔ لیکن سسٹر یقین کریں آج میں نے سارا دن نہیں واٹس ایپ پہ بھی صحیح طرح جواب دے سکی کیونکہ ہسبینڈ گھر تھے، اور پھر وہی حال 2 دن میں تو میری سوکن خفا تھے نا آپس میں، تو میں نیچے نہیں گئی، جس کی وجہ سے مطلب میں اوپر ہی تھی اور میرے کام تسلی سے ہو رہے تھے۔ لیکن اب وہی بات پھر پہلے والی، لیکن اب میں نے یہ تیہ تو کیا کہ میں اپنی ہانڈی حصے کی ہانڈی اپنے کچن میں بنایا کروں گی، اپنا ناشتہ بھی اپنے کچن میں کیا کروں گی، تاکہ یہ کھچ رہے ہی نہ، تو پانڈے نہیں دھوتے تو ذمہ داری نہیں چاہیے تو انج نہیں کیتا۔ دیکھو چھوڑو ان کو، چھوڑ دو ہسبینڈ کی وائف کو، چھوڑ دو، جہاں برتن ہو وہاں کھڑکتے تو ہیں، مطلب ظاہر ہے جہاں بہنیں بھی ہوں تو وہ بھی ریس مریسی تو کرتی ہیں نا، برتن وہ دھوئے گی تو ایک کہتی ہے وہ دھوئے گی، تو ہم تو پھر ہے ہی، ہمارا رشتہ ہی سوکنوں والا ہے۔ تو کل ایک سسٹر نے مجھے کہا کہ میں اس ٹاپک پہ بات کروں کہ جو بیٹیاں طلاق یافتہ ہو کے گھر آتی ہیں تو ان کو ماں باپ سپورٹ کیا کریں۔ واقعی سچ ہے، ایک جو عورت ہوتی ہے نا، عورت وہ اپنا گھر مطلب اس کی شادی کر دی جاتی ہے، پتہ نہیں کون سے ارمان لے کر وہ اپنے گھر آتی ہے سسرال میں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ صرف غلطی بہو کی ہوتی ہے، بہو کی بھی ہوتی ہے، ساس کی بھی ہوتی ہے۔ بہو بھی اپنی آنکھوں میں اپنے دماغ میں ارمان لے کر آ جاتی ہے کہ چلو میں یہ کروں گی وہ کروں گی، میرا ہسبینڈ بھی میری عزت کرے گا، میں گھر کے کام بھی کروں گی، سب میں ہنس مل کر بھی بیٹھوں گی، سارے کام کروں گی۔ ایک دفعہ ایک سوال ہوا کہ بہو کیوں الگ ہوتی ہے؟ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ بہو کیوں الگ ہوتی ہے۔ طلاق پہ تو ہم بعد میں بات کریں گے نا، پہلے ہم وسنے پہ بات کر لیں جو وس رہی ہوتی ہے۔ بہو کو خود الگ ہونے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ دیکھو اگر بہو 5 منٹ لیٹ اٹھ گئی ہے، اس پہ میں نے ویڈیو پہلے بنائی ہوئی ہے لیکن میں نیو سبسکرائبروں کے کہنے پر دوبارہ بنا رہی ہوں۔ بہو اگر 5 منٹ لیٹ اٹھ گئی ہے نا تو اس کے 5 منٹ کو 5 گھنٹے بتایا جاتا ہے۔ میں کسی ایک ساس کی بات نہیں کر رہی، میں ایک معاشرے کی بات کر رہی ہوں۔ اگر 8:10 پر ساس اٹھی ہے تو 15 پہ بہو اٹھے گی نا، تو ساس اس کا ڈنڈورا پورے خاندان میں پھیرے گی کہ 12 بجے اٹھی ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ 12-11 بجے وہ نہیں اٹھتی، لیکن اس کا ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے۔ یہ چلو جی یہ ہے جی بہو، اتھو شروع کرنے ہیں نا۔ بہو شادی کر کے آئی، بڑے چاؤ کی ہے، لوٹے میں پانی گرم ہو رہا ہے، اس کے ہاتھ دھلائے جا رہے ہیں، بابی جی کے آگے کھانا رکھا جا رہا ہے، ناشتہ رکھا جا رہا ہے، بڑی عزت کی جا رہی ہے، مطلب کھول کے باتیں ہو رہی ہیں، ہنسی مذاق ہو رہا ہے، جو وقت لنگیا اپنی اوقات پہ سب آ گیا جی۔ بہو اگر 5 منٹ لیٹ اٹھے، دیکھو اب پتہ نہیں، مجھے نہیں پتہ میری ویڈیو مرد دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے، مردوں کو نہیں دیکھنی چاہیے، لیڈیز کی ویڈیو میں ان کا کیا کام ہے، لیکن دیکھو
ایک لڑکی ہوتی ہے نا 18 سال کی شادی کرے عمر میں، 20 سال کی عمر میں شادی کرے یا 25 کی، جیسے بھی ہے سر، کنواری لڑکیاں اتنی ہی ایج میں شادی کرتی ہیں زیادہ عموماً، تو وہ ان کی عادت تو نہیں نہ ہوتی ہسبینڈ کے ساتھ رات کو جاگنے کی۔ اب میں کھل کے بات نہیں کروں گی، اللہ کا واسطہ ہے کوئی یہ ساس میری ویڈیو دیکھ رہی ہے نا تو میری بات کو سمجھے، غصہ نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو آنٹی جی، بہو کی عادت نہیں ہوتی رات کو ہسبینڈ کے ساتھ جاگنے کی، یا اپنے گھر میں وہ کنواری ہوتی ہے، رات کو جاگنا بھی پڑتا ہے۔ میاں بیوی میں 100 باتیں ہوتی ہیں، 100 تعلق ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، جاگتے ہیں، سوتے سوتے ان کو 3 یا 4 صبح کے بعد جاتے ہیں، فجر کے بعد سوتے ہیں۔ اس پہ اگر وہ ان کی آنکھ لیٹ کھل جاتی ہے تو اس میں ٹنڈورا پیٹنے والی بات کیا ہے کہ پورے ملک کراچی تو ملتان تو لور تو اسلام آباد ٹنڈورا پیٹنے کی کیا ضرورت ہے آپ ساسوں کو ہیں؟ میں بہو پہ بھی بات کروں گی، یہ نہیں کہ بہو بڑی میٹھی تو بڑی چنگی ہوتی ہے، میں بہو پہ بھی بات کروں گی لیکن وقت آنے پر۔ اچھا، آپ لوگ ٹنڈورا کیوں پیٹتے ہو ان سے؟ آپ سے التجا ہے کہ ایک تو یہ ٹنڈورا پیٹنا چھوڑ دو، اس کو بیٹی نہیں سمجھتے نا، لیکن انسان سمجھو۔ آپ بھی کبھی کسی کے ساتھ بیاہ کرائی تھی، اور یہ وڈی وڈی باتیں نہ بولا کرو، اسی اپنے زمانے چینج کیتا، خوہ تو پانی پرے، اساں گوئے چکے، ہم نے جی بھینسیں پالی، ہم نے مجھیں چوئی، ہم نے یہ کیا، ہم نے مٹیاں لپیں، ہم نے مطلب جن کو پنجابی نہیں سمجھ آ رہی ان کے لیے مطلب ہم نے مٹی وہ لگاتے ہیں نا، مٹی کے فرش ہوتے ہیں جن کے، وہ چھتوں پہ بھی مٹی لگاتی ہیں، وہ کہتی ہیں ہم نے کنویں سے پانی بھرا، اللہ ہم نے بھینسوں کا دودھ چویا، اف ہم نے ٹبر سنبھالے، ہم نے یہ کیا، ایویں بس ایویں، میں کہنی ہاں ایویں نہیں گلاں، یہ ساری ایویں کی گلیں ہیں، یہ سب ایویں ہیں۔ آج کل کی ساسیں کیا کہیں گی، ہم نے اتنی دیر ٹک ٹاکیں دیکھی، ہم نے اتنی دیر موویز دیکھی، ہم نے اتنی دیر ڈرامے دیکھے، یوٹیوب کھولا، اور میرے جی کہے گی ہم نے اتنی دیر یوٹیوب پہ ویڈیو اپلوڈ کی، آپ لوگوں سے یہ ویڈیو بھی نہیں اپلوڈ ہوتی، میرے جی ساس ایسے کہے گی۔ پرانی ساسیں ایسے کہتی تھی کہ ہم مطلب یہ سارے کام کرتے تھے، اور آپ لوگوں سے فرشوں پہ جھاڑو نہیں لگتا، آپ لوگوں سے نلکوں سے پانی نہیں ڈالا جاتا، اس طرح کی باتیں نہ کیا کرو۔ آپ کا زمانہ اور تھا، آپ لوگوں کو دیکھو اللہ پاک انسان پر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا وہ برداشت کرتا ہے۔ آپ لوگوں کے لیے وہ دور تھا، آپ لوگ اس میں مینیج کر گئے ہو، لیکن آج کل کی بچیوں کے لیے وہ دور نہیں ہے، وہ نہیں کر سکتی۔ ہماری بیٹیوں کو کوئی کہے نہ جا کے کنویں سے پانی بھار لو، پہلے تو انہوں نے خوہ ہی نہیں لبن لگیا، لب گئے تو پانی وہ خود خوہ کے اندر ہوں گی، پانی باہر ہوئے نہ ہوئے خوہ نے اندر کڑیاں ضرور ٹیپے من، مطلب نہیں ہوتا یار، نہیں، آج کل کے زمانے میں نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ایسی باتیں سانسیں کرنا چھوڑ دیں کہ ہم نے یہ کیا تو تم نے وہ کیا، یار ایسے کوئی مقابلہ ہوتا ہے؟ ایسا کوئی مقابلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب بہو اگر لیٹ اٹھتی ہے تو آپ لوگوں کو ایک تو ڈنڈورا نہیں پیٹنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور دوسرا اگر اس کو کوئی کام نہیں آتا، دیکھو ایک میں آپ لوگوں کی ایک بات کلیئر بتاؤں، آپ لوگ بھی پڑھے لکھے ہو، اللہ پاک کی ذات صاف پاک بے نیاز ہے، انسان صاف پاک نہیں ہے، صفائی رکھنی چاہیے، ثواب ہوتا ہے، نصف ایمان ہے، اور گندگی کس کو پسند ہے؟ کسی کو بھی نہیں۔ ہر انسان برابر نہیں ہوتا، اگر آپ کی بیٹی یا آپ صاف ہو، بہت ہی صاف ہو، تو ضروری نہیں کہ آنے والی بہو بھی اسی طرح کی ہوگی، جیسے جیسے وہ اس ماحول میں رہے گی۔ اچھا یہ سالن تھا نا، یہ چنے خراب ہو گئے تھے تو یہ میں باہر ڈالنے گئی تھی، اچھا جیسے جیسے وقت گزرے گا نا تو بہو آپ جیسے ماحول میں ایڈجسٹ کر جائے گی، وہ آپ جیسی ہو جائے گی، اس کو تھوڑا سا ٹائم دو، ٹھیک ہے، اور اس کو ٹائم دو، اور اسی کو پیار محبت سے اس کے سامنے کام کرو تاکہ وہ آپ جیسے کام کرنا سیکھ جائے۔ اگر آپ اس کی چگلیاں لگاؤ گی جگہ جگہ بیٹھ کے پورے محلے بے پھتی باندھ کر، تو کیا وہ الگ ہونے میں دیر لگائے گی؟ وہ الگ ہو جائے گی جلدی آپ کے بیٹے کو لے کر، ٹھیک ہے۔ اب یہ میری یہ بات آدھی ہے، انشاءاللہ اس ٹاپک پہ کل بھی بات کروں گی، ویڈیو ہو رہی ہے ختم، ٹھیک ہے۔ تو میری ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک کر دیجیے گا، سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا، میرے بچوں کے لیے، میرے لیے بھلے کوئی بھی نہ کریں، تاکہ ایک ماں اپنے بچوں کے ساتھ تھوڑا سا موج کر لے، کوئی پتہ نہیں زندگی موت کا۔ 38 سال 39 سال عمر ہوگی ہے میری، ہے تو آگے کتنی عمر ہے کوئی پتہ نہیں، ایک منٹ کا بھی نہیں پتہ، تو اس لیے میں تھوڑا سا نا اپنے بچوں کے ساتھ انجوائے کرنا چاہتی ہوں۔ اگر اللہ نے پیسے دیے تو میں اپنے بچوں کے ساتھ تھوڑے سے دن گزاروں گی،
تاکہ یہ ہسبینڈ کی بیٹی کا روزہ تھا، اس دن میں اور ہسبینڈ جا کے اس کے لیے سموسے اور یہ چیزیں لے کر آئے تھے اور کاٹ کے آگے رکھی تھی۔ اچھا اس کی مما گھر نہیں تھی، اپنی بہن کے گھر گئی تھی اور آج وہ اپنی بہن کے ہی گھر گئی ہوئی ہیں۔ تو میں چاہتی ہوں اس طرح دسترخوان پر میں اپنی بچیوں کے ساتھ رمضان میں بیٹھوں، لیکن میں بڑی مجبور ہوں، میرے پاس چھت نہیں ہے ان کو رکھنے کے لیے، اپنا چھت نہیں ہے، میں لوگوں کے چھت میں رہ رہی ہوں۔ تو اچھا بہو ساس کی دیکھو میرا دماغ خراب ہوا ہے، اب ویڈیو ہونے والی ہے ختم۔ اللہ حافظ، باقی دیاں کل۔